اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک نام سے جو نہایت رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کلثوم اختر یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کا جو سیاسی ٹمپریچر ہے جو دن بدن ہائی ہوتا جا رہا ہے اس کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک نئی تحریک نے جنم لیا ہے جس کا نام ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ انہوں نے کچھ 3-4 جلسے بھی کیے ہیں اور پاکستانی عوام کو ایک واضح پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دیا جائے، عدلیہ کو مزید انڈیپینڈنٹ کیا جائے، اور پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن میں اصلاحات کی جائیں۔ آپ نے ایک بات بڑی تواتر سے سنی ہوگی، پی ڈی ایم کی طرف سے اداروں کی بہتری کے لیے اور حکومتی ترجمانوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی اداروں کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے وہ اپنا اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی ایک کوشش جاری ہے۔ اس میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا پیغام کونے کونے تک پہنچانے میں واضح طور پر کامیاب نظر آتی ہے، بلکہ ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ ایک طرف آ جائیں، جو اس کے کنٹریری وہی 72 سالہ پرانا نظام چاہتے ہیں وہ دوسری طرف رہیں، کیونکہ 2.5 سال میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ ہر لحاظ سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں، ترقی کرتے کرتے ہم ہر 10 سال کے بعد کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ تو اس کو میں اپنے جو ہم لیڈرشپ سکول بنانے جا رہے ہیں گورننس پاکستان، جس کے لیے ہم نے بھی ایک موومنٹ شروع کی ہے، یہ ساری جو میں گفتگو کروں گا یہ اسی کے کنٹیکسٹ میں ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ بیسیکلی ادارے ہیں کیا، جو پی ڈی ایم جن اداروں کی بات کرتی ہے، اور دوسری طرف سے جو بات آتی ہے کہ جی اداروں کے خلاف بات نہ کی جائے۔ تو ہم جو لیڈرشپ سکول بنانے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو سب لوگوں کو آئین کی تعلیم دی جائے گی کہ پاکستان کا آئین کیا ہے، بلکہ وہ رٹایا جائے گا لوگوں کو، آئین کی ایک ایک شق جو ہے وہ ان کو رٹائی جائے گی کہ پاکستان کا آئین کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی آئینی عہدے ہیں ان پر صرف اور صرف وہ لوگ تعینات ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو، اور اس پر ان کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہو۔ تو آئین کے تحت پاکستان کے صرف 3 ادارے ہیں، یہ آپ غور سے سن لیں کہ آئین پاکستان کے تحت صرف 3 ادارے ہیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ یہ 3 ادارے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کا انتظام و انصرام جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت چلانا ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، عدلیہ جو ہے اس نے آئین کی تشریح بھی کرنی ہوتی ہے اور آئینی معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور انتظامیہ جو ہے، اب انتظامیہ کون ہے؟ انتظامیہ اگر ہم فیڈرل لیول پہ دیکھیں تو جو منسٹریز اور ڈویژنز ہیں وہ انتظامیہ، اور جب یہ نیچے کی طرف ہم صوبوں میں آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے وہ ڈپارٹمنٹس بن جاتے ہیں۔ تو منسٹریز کے نیچے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان کے ماتحت ادارے کہلاتے ہیں۔ تو لہذا جن اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں اور جن کو حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ماتحت ادارے ہیں۔ وہ کس کے ماتحت ہیں یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جن کی عمر اس وقت 22 سال یا اس سے زیادہ ہے، کہ وہ ماتحت ادارے منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتے ہیں، اور منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہی ان کا ریگولیٹری ادارہ ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک اس کی رسا کشی جاری ہے کہ جو ماتحت ادارے ہیں وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو ادارے کے بھی اوپر آ جاتے ہیں، اور اوپر آ کے پھر وہ بہت سارے کام ایسے وہ کرتے ہیں جو ماورائے آئین ہوتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ یہ 72 سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے
ہم نے اس ملک کو بنانا ہے، ہم نے قدیم الشان قوم بننا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح کرنا ہے، ہم نے اپنی تعلیمی نظام کو درست کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہے، ہم نے یہاں پہ اپنا جی ڈی پی بہتر کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو اٹھانا ہے، یعنی کہ ریز کرنا ہے، غربت کو کم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ جو کام اور جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے، اس سے نہ تو کوئی ادارہ بنے گا، نہ غربت کم ہوگی، بلکہ غربت میں زیادہ نمایاں طور پہ اضافہ ہوگا، اور انتظامی امور جو ہیں ان میں بھی خرابی پیدا ہوگی۔ تو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے بیسیکلی وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، اور نئے الیکشن کے ذریعے جو حکومت مارد وجود میں آئے، اقتدار جو ہے وہ ان کے سپرد کیا جائے، تاکہ وہ آئین و قانون کے تحت پاکستان کے اندر اپنا کام کریں۔ پاکستان میں یہ جو موجودہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس کو کم کریں، عدالتوں کو زیادہ انڈیپینڈنٹ کریں، اور جو ادارے ہیں، یعنی جو ماتحت ادارے، جو حکومتی منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس کے انڈر جو چلتے ہیں ماتحت ادارے، وہ اپنا رول آئین کے مطابق کریں۔ جو بیوروکریسی ہے وہ بھی آئین کے تحت کام کرے، اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بھی آئین کے تحت کام کریں۔ یعنی ہر کسی کا رول جو ہے وہ آئین کے اندر ڈیفائن ہے اور لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے بھی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر سے حکم آیا تھا یا کس نے کہا تھا، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ہمارا رول کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو آج بیسیکلی ہم جو بات کر رہے تھے وہ اداروں کی بات کر رہے تھے۔ ادارے کیا ہیں اور ماتحت ادارے کیا ہیں، اور جن اداروں کا بار بار اجاگر کیا جا رہا ہے، وہ سب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ ماتحت ادارے، اور ماتحت ہی ہوتا ہے۔ اس نے ہدایات لینی ہوتی ہے، اس نے ہدایات جاری نہیں کرنی ہوتی۔ تو سب سے پہلی تو بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ یا وزیر اعظم یا پریزیڈنسی، اس کو بھی چھوڑ کے جو منسٹری ہے یا منسٹری آف ڈیفینس ہے یا جو بھی منسٹری ہے جو ان کے اوپر ریگولیٹری ادارہ ہے، سب سے پہلی تو ذمہ داری انہیں کی بنتی ہے کہ وہ اپنے نیچے ماتحت اداروں کو ریگولیٹ کریں اور آئین پاکستان کے تحت چلائیں۔ تو آج بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ آئین کیا ہے، ادارے کون سے ہیں، ماتحت ادارے کون سے ہیں، اور کس طرح کام کرنا چاہیے جس میں پاکستان کی فلاح ہو۔ ہمیں پاکستان کا جو مفاد ہے وہ مقدم ہونا چاہیے۔ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اس کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے۔ ایشین ٹائیگر ہم صرف اور صرف اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم آئین پاکستان کے تحت کام کریں۔ تو میری گزارش یہی ہے، باقی عام پاکستانیوں کی طرح، کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں جو آئین میں ایک رائج طریقہ کار موجود ہے کہ اگر حکومت کام نہیں کر سکتی یا ڈلیور ہونے میں ناکام ہو جائے تو مڈ ٹرم الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک آئینی راستہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ موسم بہار آ رہا ہے، اور موسم بہار جو ہے وہ جنوری کے اینڈ سے شروع ہو جاتا ہے، تو فروری کے پہلے ویک میں اس ملک میں الیکشن کروا دیے جائیں، تاکہ عوام کی جو منتخب اور نمائندہ حکومت ہے وہ ٹیک اوور کرے اور پاکستان کو آگے کی طرف لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔